اگر اللہ موجود ہے تو ابھی میرے سامنے پہاڑ کو سونا بنا دے، ورنہ میں اس کے وجود کا انکار کر دوں گا۔ کیا حقیقت واقعی انسان کی شرطوں کی پابند ہے، یا انسان کی سوچ محدود ہونے کی وجہ سے وہ حقیقت کو اپنی شرطوں میں قید کرنا چاہتا ہے؟ اگر ایمان صرف معجزہ دیکھ کر آتا تو پھر ایمان نہ رہتا، وہ مشاہدہ بن جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچئے اگر کوئی شخص یہ اعلان کر دے کہ میں تب ہی مانوں گا کہ آگ جلتی ہے جب یہ میرے ہاتھ کو نہ جلائے، ورنہ میں آگ کے وجود کا انکار کر دوں گا، تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ شخص عقل استعمال کر رہا ہے، یا آپ کہیں گے کہ یہ شخص حقیقت کو نہیں اپنی ضد کو معیار بنا رہا ہے؟ اب اسی سوچ کو ایک بڑے سوال پر لے آتے ہیں۔ اگر کوئی کہے اگر اللہ موجود ہے تو ابھی میرے سامنے پہاڑ کو سونا بنا دے، ورنہ میں اس کے وجود کا انکار کر دوں گا، تو سوال یہ ہے، کیا حقیقت واقعی انسان کی شرطوں کی پابند ہے، یا انسان کی سوچ محدود ہونے کی وجہ سے وہ حقیقت کو اپنی شرطوں میں قید کرنا چاہتا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس پر آج کا پورا لیکچر کھڑا ہے۔ انسانی عقل ایک عظیم نعمت ہے، مگر یہ لامحدود نہیں۔ ہم سب یہ مانتے ہیں کہ آنکھ دیکھنے کی حد رکھتی ہے، کان سننے کی حد رکھتا ہے، اور عقل سمجھنے کی حد رکھتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر حواس اور عقل محدود ہیں تو کیا حقیقت بھی محدود ہو جاتی ہے؟ نہیں، حقیقت وہ ہوتی ہے جو اپنی جگہ قائم رہتی ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ آگ جلتی ہے چاہے کوئی اس کا انکار کرے، پانی بہتا ہے چاہے اس کو کوئی تسلیم نہ کرے، تو پھر خدا کا وجود کسی انسان کی شرط پر کیوں منحصر ہوا؟ یہاں ایک عام نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ایمان صرف معجزہ دیکھ کر آتا تو پھر ایمان نہ رہتا، وہ مشاہدہ بن جاتا، اور اگر ہر انسان کو اپنی مرضی کا معجزہ مل جائے تو امتحان ختم ہو جائے گا، ایمان مجبوری بن جائے گا، اور انسان کی نیت کا امتحان باقی نہیں رہے گا۔ قرآن اسی حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ مسئلہ نشانیوں کی کمی نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے، کیونکہ بعض لوگ واضح نشانیاں دیکھ کر بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ سوچ نئی نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے کہ کفار مکہ نے بھی یہی مطالبے کیے تھے۔ ہمارے لیے زمین سے چشمے نکال دیجئے، آسمان کو ٹکڑوں میں گرا دیجئے، ہمارے سامنے فرشتے لے آئیے، یا سونے کا گھر بنا دیجئے، یہ سب مطالبے موجود تھے، لیکن سوال یہ ہے، کیا ان مطالبات کے پورا ہونے کے بعد ایمان آ جاتا؟ نہیں، کیونکہ مسئلہ دلیل نہیں تھا، مسئلہ قبولیت تھا۔ قرآن ایک بہت گہری حقیقت بیان کرتا ہے، لو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگتے، اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت اختیار کرتے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہدایت صرف منظر دیکھنے سے نہیں آتی، ہدایت اندر کی قبولیت سے آتی ہے۔ اب ایک عام اعتراض یہ کیا جاتا ہے، اگر خدا ہے تو وہ فلاں معجزہ دکھائے۔ اس سوال کا مسئلہ یہ ہے، یہ سوال علم نہیں بلکہ شرط ہے، اور شرط ہمیشہ حقیقت کا معیار نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص کہے میں تب مانوں گا کہ زمین گول ہے جب میں اسے سیدھا دیکھوں، تو کیا زمین کی حقیقت بدل جائے گی؟ نہیں۔ اسی طرح خدا کا وجود بھی کسی فرد کی تجرباتی شرط کا محتاج نہیں۔ خدا کا وجود تجربے سے بھی بڑا ہے، عقل سے بھی گہرا ہے، اور کائنات سے بھی وسیع ہے۔ اصل مسئلہ اکثر یہ نہیں ہوتا کہ دلیل نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے سے ایک ذہنی فیصلہ کر چکا ہوتا ہے، پھر وہ دلیل نہیں مانگتا، وہ بہانہ تلاش کرتا ہے، اور بہانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اگر ایک شرط پوری ہو جائے تو دوسری شرط آ جاتی ہے، اگر دوسرا سوال حل ہو جائے تو تیسرا اعتراض پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسلسل ذہنی دائرہ ہے۔ اگر واقعی انصاف کے ساتھ دیکھا جائے تو کائنات کا نظام، فطرت کی ترتیب، انسانی شعور، اخلاقی احساس اور زندگی کا آغاز سب خود ایک سوال ہیں، اور ایک بہت بڑی دلیل بھی۔ سوال یہ نہیں کہ کیا خدا دکھائی دیتا ہے،
اصل سوال یہ ہے کہ یہ نظام بغیر شعور کے کیسے بن گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عقل رک کر سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ آخر میں بات بہت سادہ ہے، حقیقت انسان کی شرطوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر حقیقت کو ہر انسان اپنی شرط سے بدلنے لگے تو علم ختم ہو جائے گا، سائنس بے معنی ہو جائے گی اور حقیقت صرف خواہش بن جائے گی۔ اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے، خدا کا انکار یا اقرار کسی ایک واقعے کا نہیں بلکہ ایک مکمل فکری رویے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ کیا معجزہ ہوا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا انسان حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں۔